بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی اصناف اعراب الاسم وہی 9 اصناف۔ بھائی کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ معرب کو اسم متمکن بھی کہتے ہیں۔ اب یہ اسم متمکن کی اقسام بیان فرمائیں گے جن کو ہم نے نحومیر میں پڑھی ہے، جو مشہور ہے 16 اقسام سے، لیکن یہاں صاحب ہدایہ اس کو 9 اقسام کے اندر بند کریں گے، یعنی اقسام وہی 16 ہوں گے لیکن ان کو اعراب 9 طرح کا اعراب دیں گے۔ یہ جتنے بھی کتابیں ہیں ان کے اندر جتنے آگے بڑھیں گے تو اختصار کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو۔ نحومیر میں 16 اقسام تھے، صاحب ہدایہ نے اس کو 9 اقسام کے اندر بند کر دیا۔ صاحب کافیہ انشاءاللہ اس کو 6 اقسام کے اندر بند کریں گے، اور صاحب جامی بھی اسی طرح 6 اقسام کے اندر اس کو بند کریں گے، یا 5 اقسام کے اندر۔ تو یہ معرب کے اقسام میں اقسام 9 جس کو ہدایہ کے اندر کہا جاتا ہے، اور یہ علم نحو کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو یقین جانیے گا کہ علم نحو کہ تقریباً 70-80% علم نحو سے آپ محروم ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ اعراب کی کل ہم نے پڑھی تھی کہ 2 قسمیں ہیں، لیکن اس کو ہم مزید آج بڑھائیں گے کہ اعراب کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اعراب لفظی، دوسری قسم اعراب تقدیری، تیسری قسم اعراب حکائی، چوتھی قسم اعراب محلی ہے۔ اعراب لفظی جیسے ہم کہتے ہیں جاء زیدن، اب زیدن کے اوپر رفع آیا ہے فاعلیت کی بنا پر، تو یہ اعراب زید دال کے اوپر جو پیش ہیں یہ حالت رفعی میں ہیں، تو یہ اعراب لفظی ہوا۔ اور اعراب تقدیری جیسے ہم کہتے ہیں جاء موسیٰ، اب موسیٰ بھی اسی طرح زیدن کی طرح ہونا چاہیے تھا لیکن اس کا اعراب تقدیری ہے۔ اور اعراب محلی جیسے جاء ہؤلاء، اگر ہؤلاء کی جگہ زید ہوتا تو وہ مرفوع ہوتا، تو اس کو محلی اعراب محلی کہتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف مبنی کے ساتھ خاص ہے۔ اور چوتھی قسم اعراب، یہ جو 3 قسمیں، جو تیسری قسم ہے یہ مبنی کے ساتھ خاص ہے، اور جو باقی 2 قسمیں گزر گئے چاہے وہ اعراب لفظی ہو جیسے مثال دے دیا جاء زید، یا اعراب تقدیری ہو جاء موسیٰ، یہ دونوں قسمیں بھی معرب کے ساتھ خاص ہے۔ اور جو تیسری قسم ہے اعراب محلی، یہ مبنی کے ساتھ خاص ہے۔ اور چوتھی قسم اعراب حکائی ہے۔ اعراب حکائی اس کو کہا جاتا ہے، جیسے ما قبل میں ہم نے ایک مثال پڑھ لی تھی معرب کی تعریف میں کہ زیدن فی قام زیدن، اب جو زیدن ہم پڑھتے ہیں اس کے اوپر رفع پڑھیں گے کس بنا پر کہ یہ قام زیدن کے اندر فاعل تھا اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو وہی اعراب ہم نے نقل کیا اور اسی کے اوپر لگا دیا، اس کو کہا جاتا ہے اعرابی حکائی، یہ بھی معرب کے ساتھ خاص ہے۔ اب جو ابتداءً 2 قسمیں تھی اعراب لفظی اور اعراب تقدیری، ان کی اعراب لفظی کی خاص کر اعراب لفظی کی 4 قسمیں بنیں گے، 2 قسمیں بنیں گے آگے، اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت۔ اعراب بالحرکت جیسے ہم کہتے ہیں جاء زید رأیت زیدا مررت بزیدین، اس کا حرکت تبدیل ہو رہے۔ اور اعراب حرفی جو فتحہ کے بجائے یعنی نصب کے بجائے الف آئے گا اور ضمہ کے بجائے واو آئے گا اور کسرہ کے بجائے یا آئے گا، جیسے جاء ابوک رأیت اباک مررت بابیک۔ تو یہ کچھ وضاحت تھی۔ تو یہاں 16 اقسام کی طرف ہم جائیں گے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی 9 اصناف، اور یہ 9 قسمیں ہیں۔ وہی ضمیر مرفوع منفصل ابتدائی کلام میں آیا ہے، اور ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ابتدائی کلام میں جب مرفوع منفصل کی ضمیر آ جائے تو مبتدا واقع ہوتا ہے۔ 9 اصناف،
یہ دونوں تسعۃ تو مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پر، اصناف تمیز ہونے کی بنا پر۔ ہم نے پڑھا تھا کہ 3 سے لے کر 9 تک کی عدد، اس کا جو تمیز جمع مجرور آئے گا، تو اصناف مجرور ہے تسعۃ کی وجہ سے اور تمیز ہونے کی بنا پر۔ فرما رہے کہ وہ 9 قسمیں ہیں۔ فرما رہے الاول، پہلی قسم، ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ۔ ان ناصبہ مصدریہ ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، کان یکون سے ہے، یکون کان یکون فعل مضارع ہے، یکون ہے ان کی وجہ سے، الرفع یہ اس کا اسم ہے، بالضمۃ اس کے متعلق ہے، یعنی ثابتن سے ہو کر اس کے لیے خبر بنے گا، والنصب بالفتحۃ نصب کا عطف الرفع کے اوپر ہے، اور والجر اس کا عطف بھی الرفع کے اوپر ہے، آگے جو مجرور ہے یعنی بالفتحۃ و بالکسرۃ اسی طرح اس کے لیے خبر بنے گا۔ فرما رہے ان یکون الرفع بالضمۃ کہ ہوگا رفع ضمہ کے ساتھ، والنصب بالفتحۃ اور ہوگا نصب فتحہ کے ساتھ، والجر بالکسرۃ اور ہوگا جر کسرہ کے ساتھ۔ پہلی قسم یہ بیان فرمائے کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہوگا، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ ہوگا، حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ اب مزید وضاحت کر رہے، فرما رہے وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ۔ یختص، اختص، یختص یہ باب افتعال سے ہے، اصل میں اختصص تھا، پھر قاعدہ جاری ہوا تو یختص تھا، پھر قاعدہ جاری ہوا تو یختص ہو گیا، مجہول کا صیغہ مضارع کا۔ فرما رہے بالمفرد المنصرف الصحیح، مفرد مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، منصرف صفت کی بنا پر اور صحیح بھی صفت کی بنا پر مجرور ہے۔ فرما رہے اور خاص کیا جاتا ہے اس پہلی قسم کو مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ اب فرما رہے کہ صحیح تو ہم نے نحو کے اندر صرف کے اندر پڑھا ہے کہ جس کے فا عین یا لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت نہ، حرف علت کا مجموعہ ہم نے پڑھا تھا وائی۔ تو اب صحیح سے کیا مراد ہے، وہی صحیح یا نہیں؟ تو جواب دے رہے وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ، وَهُوَ کا مرجع نحات مفرد صحیح ہے، صحیح فرمانے اور وہ صحیح نحات کے ہاں ما لا یکون فی آخرہ کہ نہ ہو اس کے آخر میں کیا چیز نہ ہو، حرف علت کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، یعنی چاہے عین کلمے کے مقابلے میں ہو، فا کلمے کے مقابلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حرف علت لام کلمے کے مقابلے میں نہ ہو۔ وہو مبتدا ہے، عند النحات یہ ما لا یکون کے لیے مفعول فیہ مقدم ہے، لا یکون فعل ناقص ہے، اور حرف علت یہ اس کے لیے خبر ہے، فی آخر اس کا اسم مؤخر ہے۔ فرمارے کا زید، تو پہلی قسم کیا بیان فرمایا کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب فتح کے ساتھ اور حالت جر کسرہ کے ساتھ، اور یہ مفرد منصرف صحیح کے ساتھ خاص ہے۔ تو فرمایا کہ مفرد ہو، منصرف ہو اور صحیح ہو، 3 قیودات ذکر کیا۔ اب پہلی بات یہ سمجھیے گا کہ مفرد کبھی مرکب کے مقابلے میں آتا ہے، مفرد کبھی تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں آتا ہے، مفرد کبھی جملے کے مقابلے میں آتا ہے، اور مفرد کبھی مضاف شبیہ مضاف کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو یہاں مفرد سے کیا مراد ہے؟ تو فرما رہے کہ مفرد سے مراد یہ ہے کہ بھائی وہ تثنیہ اور جمع نہ ہو، مفرد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو، المنصرفی منصرف و غیر منصرف نہ ہو، الصحیح صحیح ہو، غیر صحیح نہ ہو۔ تو اس کا اعراب ہوگا حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، جیسے جاء زیدن، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ رأیت زیدن، اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ جیسے مررت بزیدن۔ آگے فرما رہے پہلی قسم کے اندر دوسری جز ثانی بیان فرما رہے وہ بالجار مجرى صحیح، اور دوسری قسم جار مجرى صحیح ہے۔
بالجاری با جار رہا ہے، الجاری مجرور ہے، اس کے اندر ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. یہ اس میں منقوص ہے، قاضی کی طرح جاری حالت رفع میں ضمہ ہے، حالت نصب میں فتح لفظی ہے، حالت جر میں بھی کسرت تقدیری ہے اور حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہے. اب یہاں بھی بالجاری خبر مقدم میں مجر سعی اس کے لیے مبتدائی مؤخر ہے، اور دوسری قسم جار مجرا سعی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ما یکون فی آخرہ واو او یاء ما قبلها ساکن. وہ مبتدا ہے، ما یکون فعل ناقص ہے، فی آخرہ ثابتاً سے ہو کہ اس کے لیے اسم مؤخر ہے، واو اس کے لیے فی آخر اس کے لیے خبر مقدم ہے، واو اس کے لیے اسم مؤخر ہے، یا ان کا عطف واو ان کے اوپر ہے. ما جملہ پورا ہوا، ما قبلها خبر مقدم ساکن مبتدائی مؤخر ہے. تو فرما رہے صحیح وہ ہے کہ اس کے آخر میں واو یا نہ ہو اور اس کا ما قبل ساکن نہ ہو. اچھا، اور یہ جار مجرا کی تعریف فرما رہے جار مجرا وہ ما یکون فی آخری واو او یا، کہ بھائی جار مجرا وہ ہے کہ جس کے آخر میں واو یا ہو، اور شرط دوسری کیا ہے؟ ما قبلہما ساکن، ان دونوں کا ما قبل ساکن ہو. جیسے مثال آگے دیں گے، دلون زبیون، واو اور یا ہے اور ما قبل ان کا ساکن ہے. اچھا، قسم اول کے اندر تیسری قسم فرما رہے وبالجمع المکسر المنصرف، تیسری قسم جمع مکسر منصرف ہے. تو فرما رہے کہ جمع ہے، جمع کہا تو معلوم ہوا کہ بھائی مفرد اور تثنیہ نہیں ہے، اور جمع مکسر کہا تو معلوم ہوا کہ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم نے. یہ مکسر کسر سے مطلب ٹوٹا ہوا. جمع مکسر اس جمع کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو. فرما رہے منصرف و غیر منصرف نہ ہو، تو وہ بالجمع جمع مجرور ہے باہر فجر کی وجہ سے، المکسری صفت کی بنا پر مجرور ہے، المنصرفی صفت کی بنا پر مجرور ہے. تو فرما رہے تیسری قسم جمع مکسر منصرف ہیں، جیسے کرجال، جیسے کہ رجال. اب یہ رجل کی جمع، اس کے اندر رجل کا صیغہ سلامت نہیں ہے بلکہ بیچ میں الف کے آنے سے وہ وزن ٹوٹ گیا ہے. اب تینوں کی مثالیں دیں گے، یعنی قسم اول کے اندر جو تین اجزاء کو جمع کیے تینوں کی مثالیں دیں گے آپ کو. فرما رہے ہیں کہ دیکھو، پہلی قسم ہم نے پڑھی کہ حالت مفرد منصرف صحیح، دوسری قسم ہم نے پڑھی جار مجرا صحیح، تیسری قسم ہم نے پڑھی جمع مکسر، اور تینوں کے اندر اعراب وہی ہوگا، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ، حالت جر میں کسرہ کے ساتھ. مثلا جاءنی زیدن حالت رفعی میں ہے اور مفرد منصرف صحیح ہے. کیوں؟ زید مفرد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. اچھا، دلون جاءنی دلون، یہ بھی حالت رفعی میں ہے، جار مجرا ہے، جس کے آخر میں واو یا ہو، اس کے آخر میں واو ہے، ما قبل ساکن ہے. زبیون، یہ بھی جار مجرا ہے، آخر میں یا ہے، ما قبل ساکن ہے. ورجال جمع مکسر کی مثال ہے، جاءنی رجال، تو یہ تینوں حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہیں، ضمہ لفظی کے ساتھ. ورأیت زیدن. اچھا، ایک بات اور سمجھیے گا کہ ضمہ کبھی پیش کے ساتھ ہوگا، جیسے مذکورہ صورت نظر آ رہی ہے، زبیون، رجال، دلون، زیدن. اور ضمہ کبھی الف کے ساتھ ہوگا، جیسے آگے ہم پڑھیں گے مثنیٰ کے اندر، جیسے جاء رجلانی. اب رجلان یہ حالت رفعی میں الف کے ساتھ ہے، اور کبھی واو کے ساتھ ہوگا، جیسے جاء ابوکا. ابو کا فاعل بن رہے، حالت رفعی میں ہے لیکن واو سے ہمیں معلوم ہو رہے. اور کبھی کبھار، اچھا دوسری مثال جیسے جاء مسلمون، تو یہ چار طرح کا ہوا، کبھی ضمہ لفظی کے ساتھ ہوگا، کبھی الف کے ساتھ ہوگا، اور کبھی واو کے ساتھ ہوگا. تو آگے فرما رہے حالت نسبی بیان فرما رہے، ورأیت زیدن. زیدن مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے، حالت نسبی میں ہے. ودلون، یہ بھی حالت نسبی میں ہے. وزبین ورجالن، تینوں حالت نسبی میں ہیں. آگے حالت جری کی مثالیں دے رہے، ومررت بزیدن ودلون وزبین ورجال. اسی طرح نصب کی بھی کچھ حالتیں ہیں. نصب کبھی فتحہ کے ساتھ ہوگا، جیسے نظر آ رہے، رأیت زیدن دلون زبین رجالن. اور کبھی کبھار
یہی نصب کثرت کے ساتھ ہوگا، جیسے رأیت مسلمات، جو مؤنث سالم انشاءاللہ اس کے بعد پڑھیں گے. اور کبھی کبھار یا ما قبل فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے رجلینی، تثنیہ کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے رجلینی، اب یا ما قبل فتحہ کے ساتھ ہے. اور کبھی کبھار یا ما قبل کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے مسلمین، یہاں یا ما قبل کسرہ کے ساتھ ہے. اور کبھی کبھار الف کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے رأیت اباکا. تو اس کی بھی 4 حالتیں ہیں. اور جر کی بھی اسی طرح 4 حالتیں ہیں. کبھی کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ لفظاً یہاں معلوم ہوا مررت بزیدین. اور کبھی کبھار فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ غیر منصرف کے اندر مررت بعمارہ، یہاں جر فتحہ کے تابع ہیں. اور کبھی کبھار یا کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے مررت بابیکا. اور کبھی کبھار یا ما قبل کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے مررت برجو، یا ما قبل فتحہ کے ساتھ مررت برجلین. اور کبھی کبھار یا ما قبل کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے مررت بمسلمین. اچھا، یہ تو پہلی قسم ہو گئی. اب دوسری قسم بیان فرما رہے کہ ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ، کہ بھائی ان یکون وہی اعراب ما قبل والے رفع اس کے لیے اسم ہے، بالضمۃ اس کے لیے خبر ہے، نصب کا عطف رفع کے اوپر ہے، اور جر کا عطف بھی اسی پر ہے، بالکسرۃ اسی طرح اس کی خبر ہے. فرما رہے دوسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ ہو اور نصب اور جر کسرہ کے ساتھ ہو. معلوم ہوا رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ. تو یہاں نصب کسرہ کے تابع ہے، یعنی نصب جر کے تابع ہے. وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ، فرما رہے اس کو خاص کیا جاتا ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ. یختص کی تحقیق ما قبل میں گزر گئی، با حرف جار ہے. جمع المؤنث السالم، معرب باللام سے پہلے ایک اسم بغیر الف لام کے آ جائے تو آپس میں مضاف مضاف الیہ، تو جمع مضاف ہوا. اب المؤنث السالم، 2 الف لام والے اسم ایک ساتھ آئے تو آپس میں موصوف صفت بنیں گے، تو بجمع المؤنث السالم. اور اس کو خاص کیا جاتا ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ، یعنی حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصب اور جر کسرہ کے ساتھ. تقول، جیسے آپ کہیں گے ہن مسلمات. اب مسلمات حالت رفعی میں ہے، بوجہ خبر ہونے کے. ہن ضمیر مرفوع منفصل ہے اور خبر مبتدا واقع ہوتا ہے. مسلمات خبر ہے اور خبر مرفوع ہوا کرتا ہے، تو مسلمات بھی خبر مرفوع ہے، یہ حالت رفعی میں تنوین کے ساتھ ہے. ورأیت مسلمات، یہ حالت نصبی میں ہے، کسرہ کے ساتھ ہے. ومررت بمسلمات، یہ حالت جری میں ہے اور کسرہ کے ساتھ ہے. اچھا، جمع مؤنث سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف اور تا ہو. ٹھیک ہے، مثال مذکورہ سے سمجھیے گا. تیسری قسم ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ، تحقیق ما قبل میں گزر گئی، بعینہ اسی طرح ہے. فرما رہے کہ ہو رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتحہ کے ساتھ. وہاں نصب جر کی تابع تھی، اور یہاں بھی وہی صورت ہے کہ نصب جر کی تابع ہوگی. وَيُخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنْصَرِفِ، اور اس کو خاص کیا جاتا ہے غیر منصرف کے ساتھ، کا عمر. غیر منصرف انشاءاللہ اس کے بعد اگلا بیس غیر منصرف کا ہے کہ اسباب معنی صرف میں سے ایک لفظ کے اندر 2 سبب ہو یا ایک سبب ہو جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو تو وہ غیر منصرف بن جاتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ اور غیر منصرف کے اوپر کسرہ نہیں آتا ہے. یہاں فرما رہے کہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں فتحہ کے ساتھ. تقول، فرمایا جیسے آپ کہیں گے جاءنی عمر، فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع، ورأیت عمر مفعول ہونے کی بنا پر منصوب، ومررت بعمر با حرف جر کی وجہ سے بعمری ہونا چاہیے، لیکن غیر منصرف کی وجہ سے یہاں بعمر فتحہ آیا. چوتھی قسم بیان فرما رہے الرابع ان یکون الرفع بالواو. اب یہاں تک جو بیس تھی وہ اعراب کی جو پہلی قسم تھی اعراب لفظی کی، اور پھر اس کی جو قسم تھی اعراب لفظی بالحرکت وہ ہو گئی. اب یہاں سے اعراب لفظی کی جو قسم ثانی تھی، یعنی اعراب بلفظی بالحرف، اب یہاں سے وہ شروع کریں. فرما رہے کہ ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء، بعینہ تحقیق وہی ہے. ہم نے ما قبل میں پڑھی تھی یہ بات کہ بھائی رفع کی کچھ علامات ہے. کبھی رفع
تنوین کے ساتھ آتا ہے، جیسے جاء زید میں گزر گیا، یا ہن مسلمات کے اندر گزر گیا، اسی طرح جاء عمر کے اندر گزر گیا۔ ابھی کبھی کبھار یہ رفع واو کے ساتھ ہوتا ہے، ان یکون الرفع، کبھی کبھی رفع ہوگا رفع واو کے ساتھ، والنصب بالالف، اور نصب ہوگا الف کے ساتھ، والجر بالیاء، اور جر ہوگا یا کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دوسری قسم ہو گئی کہ رفع کبھی الف پیش کے ساتھ ہوگا، کبھی واو کے ساتھ، نصب کبھی فتحہ کے ساتھ ہوگا، کبھی الف کے ساتھ، اچھا جر کبھی کسرے کے ساتھ ہوگا، کبھی یا کے ساتھ۔ فرما رہے وَيُخْتَصُ بِالْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ، اور اس کو خاص کیا جاتا ہے اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ۔ اسماء ستہ ایسے اسماء ستہ مکبرۃ موحدۃ، جو کہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ ہو، مضافۃ الی غیر یا متکلم، جو مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف، یعنی اسماء ستہ مکبرہ اخو کا ہے، ابو کا ہے، حنو کا ہے، حمو کا ہے، وفو کا، اور ذو مال ہے۔ انشاءاللہ ان کی تفصیل آگے پھر حروف کی بیس میں ہی پڑھیں گے کہ ان کی اصل کیا تھی، ان کا معنی کیا تھا۔ تو فرما رہے کہ اس کا رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ، اور جر یا کے ساتھ، لیکن شرط یہ ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ ہو، دوسری شرط یہ کہ موحدہ ہو، تیسری شرط یہ کہ مضاف ہو لیکن یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف۔ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو، تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، جیسے جاء ابی، رأیت ابی، مررت بی ابی، یا اسی طرح جاء اخی، رأیت اخی، مررت بی اخی۔ انشاءاللہ ایک قسم آگے آخر میں پڑھیں گے۔ تو فرما رہے وہی اخو کا و ابو کا و حنو کا و حمو کا و فو کا و ذو مال، یہ تمام ہی کے لیے خبر بنیں گے۔ تقول جاءنی اخو کا حالت رفعی ہے فاعل ہونے کی بنا پر، ورأیت اخو کا اخا کا حالت نسبی ہے مفعول ہونے کی بنا پر، ومررت بأخی کا حالت جری میں ہے، وکذا البواقی، فرما رہے انہی پر باقی کو قیاس کرو۔ الخامس، پانچویں قسم، ان یکون الرفع بالالف، کہ ہو رفع الف کے ساتھ، یہ بھی رفع الف کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء المفتوحة ما قبلها، اور نصب اور جر یا مفتوحہ، اور نصب اور جر یا کے ساتھ کہ اس کا ما قبل مفتوح ہو۔ مثنیٰ کے بارے میں بیان فرما رہے، سب سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ مثنیٰ کی چند قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تثنیہ حقیقی۔ تثنیہ حقیقی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا مفرد بھی موجود ہو اور اس کا معنی بھی تثنیہ والا ہو۔ دوسری قسم تثنیہ صوری ہے کہ جس کا مفرد تو نہ ہو لیکن وہ تثنیہ کے وزن پر ہو اور جمع بھی تثنیہ والا ہو۔ اور تیسری قسم تثنیہ معنوی ہے کہ بس جس کو محض مان لیا گیا ہو کہ تثنیہ ہے۔ مثالیں، پہلی کی مثال جو حقیقتاً ہو، جیسے رجولانی، مفرد بھی موجود ہے، معنی بھی جمع ہے۔ دوسری قسم کہ وہی جس کا مفرد تو نہ ہو لیکن اس کے اندر معنی بھی ان کا جمع کا ہو اور وزن بھی تثنیہ کا ہو، جیسے اثنان اور اثنتان۔ اور تیسری قسم جیسے کلا۔ اب ان کے اعراب فرما رہے کہ حالت رفع میں الف کے ساتھ، نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ تو یہ تثنیہ کا اعراب ہوا۔ وَيُخْتَصُ بِالْمُثَنَّى، فرما رہے وَكِلَا مُضَافًا إِلَى مُضْمَرٍ، اور جو تیسری قسم تثنیہ کی ہم نے پڑھی یہ ہمیشہ مضاف ہوگا ضمیر کی طرف۔ وَاثْنَانِ وَاثْنَتَانِ، تقول جاءنی الرجلان، اب تثنیہ حقیقی ہیں حالت رفع میں الف کے ساتھ۔ وجاءنی کلاہما، تثنیہ معنوی ہے حالت رفع میں ہے۔ جاءنی اثنان واثنتان، ٹھیک ہے۔ ورأیت رجلین، اب یا ما قبل مفتوح کے ساتھ حالت نسبی میں، اور ورأیت کلیہما، ورأیت اثنین، ورأیت اثنتین۔ اب حالت جری میں ومررت بالرجلین، ومررت کلیہما، ومررت باثنین وباثنتین۔ سادس، چھٹی قسم بیان فرما رہے ان یکون الرفع بالواو المذموم،
ما قبلها کہ بھائی والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبل، ان کی تحقیق بعینی وہی ہے جو پہلی اور دوسری قسم کے اندر ہم نے نحوی تحقیق کی۔ فرما رہے کہ رفع واو کے ساتھ، لیکن واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہو، ایسے واو کے ساتھ المضموم ما قبل المضمومی ما قبل ہے کہ اس کا ما قبل کیا ہو مضموم ہو، اور نصب اور جر یا کے ساتھ اور اس کا ما قبل کیا ہو مکسور ہو۔ فرما رہے وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، بھائی اس کو خاص کیا جاتا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ نحو مسلمون، اب دیکھیے حالت رفعی میں اگر ہم پڑھیں گے جاء مسلمون تو ہم نے پڑھا کہ رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، تو واو کے اوپر مسلم واو ما قبل میم ہے، میم کے اوپر پیش ہے ضمہ ہے۔ اچھا اسی طرح یہاں بھی یہ سمجھیے گا کہ جمع کی بھی اسی طرح تین قسمیں، جمع حقیقی، جمع سوری، جمع معنوی۔ جمع حقیقی وہی ہے کہ اس کا واحد بھی ہو اور اس کا معنی بھی جمع والا ہو، جیسے مسلمون اس کا واحد مسلمون بھی ہے اور اس کا معنی بھی جمع والا ہے۔ دوسری قسم جمع سوری کہ جس کا مفرد تو نہ ہو لیکن معنی جمع والا ہو، تثنیہ سوری جیسے اولو، یہ زو کی جمع من غیر لفظی ہیں۔ اور تیسری قسم جو جمع معنوی ہو جیسے عشرون، یہ تثنیہ حقیقی بھی نہیں ہے سوری بھی نہیں ہے، جمع حقیقی بھی نہیں ہے سوری بھی نہیں ہے، جمع حقیقی اس بنا پر نہیں ہے اس کا مفرد نہیں ہے، اور جمع معنوی اس بنا پر نہیں ہے کہ جمع معنوی غیر معین افراد پر دلالت کرتا ہے، جبکہ عشرون معین افراد پر دلالت کرتا ہے۔ تو فرما رہے وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ نَحْوَ مُسْلِمُونَ، جیسا کہ اور اس کو خاص کیا جاتا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، جیسے کہ مسلمون وَأُولُو وَعِشْرُونَ مَا أَخَوَاتِهَا، اور اس کے ہم بہنوں کے ساتھ۔ اب اخوات یہ جو مؤنث سالم میں حالت جری میں ہے، یہاں دیکھیے گا ما اخواتها، اخوات کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی ما قبل اور ثلاثین ہیں، تسعین ہیں، اسی طرح عشرین، جتنے بھی چیزیں ہیں وہی سب۔ اب مثالیں تیرے فرما رہے جاءنی مسلمون حالت رفعی وعشرون وأولو مال، ورأيت مسلمین حالت نسبی وعشرین وأولی مال، ومررت بمسلمین حالت جری وعشرین وأولی مال۔ آگے بیان فرما رہے ایک قاعدہ بیان فرما رہے کہ ہم نے یہ بات پڑھی کہ تثنیہ کے اندر تو تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا جو اعراب وہ غالباً ایک ہوا، تثنیہ میں بھی حالت نسبی اور جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے اور جو مذکر سالم میں بھی یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دونوں کے اندر فرق بیان فرمائیں گے کہ تثنیہ کے اندر نون مکسور ہوتا ہے جبکہ جمع کے اندر نون مفتوح ہوتا ہے، جیسے رجلین اور مسلمین، یہ بیان فرما رہے وَعَلَمْ أَنَّ نُونَ التَّثْنِيَةِ مکسورتاً ابداً، فرما رہے کہ نون تثنیہ یہ ہمیشہ مکسور ہوگا۔ ونون جمع سلامت مفتوحة ابدا، اور جمع سالم کا جو نون ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوگا۔ نون کے عطف النون التثنیہ کے اوپر ہے۔ نون جمع السلامتی مفتوحة ابدا، جمع السلامتی ان کے لیے خبر بنے گا، مفتوحة ابدا یہ مفتوحة کے لیے واقع ہوگا منصوب۔ فرما رہے وکلاہما، لیکن ایک دوسرا قاعدہ بیان فرما رہے کہ چاہے نون تثنیہ ہو چاہے نون جمع ہو، یہ دونوں اضافت کے وقت گر جاتے۔ مثلا میں کہتا ہوں غلامانی، جاءنی غلامانی، لیکن جب میں اس کی اضافت کر رہا ہوں زید کی طرف تو نون جو تثنیہ ہے یہ میں گراؤں گا، جاءنی غلامان زید کے بجائے میں پڑھوں گا جاءنی غلام زیدین، اور اسی طرح جاءنی مسلمون مصر نہیں بلکہ جاءنی مسلم مصر۔ فرما رہے وکلاہما، اور یہ دونوں یعنی چاہے نونی جمع ہو یا نونی تثنیہ ہو، یسقطان عند الاضافت، یسقطان پڑھیں یا یسقطان دونوں طرح جائز ہیں۔ فرما رہے
ان دونوں کو گرایا جاتا ہے اضافت کے وقت. تقول جاءنی غلام زید ومسلم مصر. السابع ساتویں قسم ان یکون الرفع بتقدیر الضمتی کہ حالت رفع ضمت تقدیری کے ساتھ ہوگا، والنصب بتقدیر الفتحة اور نصب فتحہ تقدیری کے ساتھ ہوگا، والجر بتقدیر الکسرہ یعنی تین حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا. ویختص بالمقصورہ اور اس کو خاص کیا جاتا ہے اسم مقصورہ کے ساتھ. اسم مقصورہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. فرما رہے وہ اسم مقصورہ وہ ہے ما فی آخرہ جس کے آخر میں الف مقصورۃ خبر ہے، فرمایا جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو کعصا. وبالمضاف الی یاء المتکلم اچھا فرما رہے اور وہ قسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف لیکن یا متکلم غیر جمع مذکر سالم ہو. اس کے اندر وہ ایک اور قسم بن کر دیا کہ ہر وہ اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، ہر وہ اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف لیکن غیر جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اور اسم ہو. بس خلاصہ یہ ہے کہ جہاں مذکر سالم کے علاوہ کوئی اور اسم جو ہے متکلم کی طرف مضاف اس کا اعراب بھی یہی ہوگا. فرما رہے وہ بالمضاف اور مضاف کی صورت میں، وہ بالمضاف و اضافت کی صورت میں جب الی یا المتکلم یا متکلم کی طرف ہو غیر جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم کے علاوہ كغلامی. تقول جاءنی عصا اسم مقصور حالت رفع، جاءنی غلامی یہ غیر جمع مذکر سالم مضاف بہ متکلم حالت رفع. اسی طرح ورأیت عصا ورأیت غلامی ومررت بعصا ورأیت غلام. آیا فرمائے الثامن آٹھویں قسم ان یکون الرفع بتقدیر ضم حالت رفع ضمت تقدیری کے ساتھ، والجر بتقدیر الکسرہ اور جر کسرہ تقدیری کے ساتھ، والنصب بالفتحة لفظا اور نصب فتحہ لفظی کے ساتھ. ويختص بالمنقوص اور اس کو خاص کیا جاتا ہے اسم منقوص کے ساتھ. اور اسم منقوص ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل مکسور ہو، جیسے قاضی. وہ فرما رہے اسم منقوص ہو وہ ما فی آخرہ یا اور وہ جس کے آخر میں یا ہو ما قبلها مکسور اور اس کا ما قبل کیا ہو مکسور ہو، کالقاضی قاضی کی طرح. تقول جاءنی القاضی ورأیت القاضی ومررت بالقاضی. التاسع نویں قسم بیان فرما رہے ان یکون الرفع بتقدیر الواو کہ حالت رفع میں تقدیری واو کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء لفظا اور حالت نصبی اور جری میں یا لفظا کے ساتھ ہو. فرما رہے تو معلوم ہوا کہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ واو تقدیری کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں یا لفظی کے ساتھ. فرما رہے ویختص بجمع المذکر السالم مضافا الی یا المتکلم اور اس کو خاص کیا جاتا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ اس حال میں کہ یہ مضاف یا متکلم مضافاً یہ حال واقع ہے یختص سے اس حال میں کہ یہ جمع مضاف یا متکلم کی طرف. تقول جاءنی مسلمیہ. اب اصل میں اس کے اندر یہ سمجھے گا کہ اصل میں مسلم یہ جو مسلمون نایتا پھر اضافت کی وجہ سے نون گر گیا مسلمو یا ہو گیا، واو بھی ساکن تھا یا مفتوح تھا تو واو کو یا کیا یا کو یا میں ادغام کیا تو مسلمیہ ہوا، پھر یا کے مناسبت سے ما قبل یا پھر کو کسرہ دے دیا تو مسلمیہ ہوا. تو فرمائے تقدیر مسلمویہ اجتماعت الواو والیاء جمع ہو گئے واو اور یا، والاولا منہما ساکنۃ اور واو اور یا میں سے واو ساکن تھا، فقبلت الواو یا پس تبدیل کیا گیا واو کو یا کے ساتھ، وادغمت الياء فی الياء اور یا کو یا میں ادغام کیا، وابدلت الضمۃ بالکسرۃ اور ضمہ کو کسرے سے بدل دیا، لمناسبت الياء یا کی مناسبت سے، فصار مسلمیہ تو وہ یہ ہو گیا مسلمیہ. تو ہم پڑھیں گے ورأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ. بس واللہ یہ کافی ہے انشاءاللہ آج کے